صل على سيدنا ومولانا محمد. اسی لیے مسئلہ بتاتا ہوں تو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. شوہر انتقال ہوتا ہے، بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا پڑتا ہے. بیوی اگر انتقال ہو گئی تو شوہر کو عدت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. کیوں؟ یہ 4 مہینے 10 دن کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہ نہیں سکتا. یہ حکم ہے. میں شاید کسی جلسے میں کہا، جمعے میں کہا کہ نہیں کہا پتہ نہیں. میں نے جلسے میں کہا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کا فون آیا، آ کر کہنے لگا مولانا، رونے لگا، کہنے لگا کہ مولانا میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. رو رہا. میں بولا تو نہیں، یہاں بول رہا ہوں. انہیں دل سے رویا کہ نہیں، خوش ہو کو رویا کہ معلوم نہیں. بیوی کا انتقال ہو گیا مولانا. میں نے کہا کہ انا للہ، اللہ مغفرت فرمائے، تجھے صبر جمیل عطا کرے. کتنے ہوئے؟ اور ایک دعا دیا کہ اللہ تجھے نعم البدل دے. نعم البدل کا تو اس سے اچھا بدل. اب کیا کرنا تھا؟ کیا بھی نہیں حضرت، میں ایک مسئلہ پوچھنا بول کر فون کریا سو تم نہ، تکلیف دیا سو تم نہ کہا. میں بولا نہیں بھی، کیا بھی تکلیف نہیں، کیا مسئلہ پوچھو. اب میں کتنے دن عدت میں بیٹھنا حضرت کہا. میں بولا یہ پوچھ کو منجے تکلیف دے رہا با تو کہا. اب میں کتنے دن عدت میں بیٹھنا حضرت. میں بولا اول یہ بتا بھائی انتقال ہو کر کتنے دن؟ 2 دن ہوا حضرت. میں سوچا مذاق کروں کہ نکو کروں کہ، لیکن انہیں ٹینشن میں ہے، ایک چھوٹا سا مذاق کریں گے تاکہ دل دماغ بدل سکتا ہے. میں نے کہا کہ دیکھ با، عورتوں کو 4 مہینے 10 دن، مرد بنے کو ڈبل، تو 8 مہینے 20 دن عدت میں بیٹھ. حضرت میرا دکان ہے نا حضرت، میرے علاوہ کون بھی نہیں چلا سکتا. اس کے واسطے اللہ مرد بنے کو عدت کینسل کرے. آسو کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ پہلی بیوی بیمار ہو گئی، شوہر کا حق ادا نہیں کر سک رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں دنیا کے اندر. اب شوہر کے کہیں اور جانے کا خطرہ تھا تو بیوی اور شوہر اور پھر بیوی کے گھر والے مل کر پلان بنائے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس قسم کا تعلق لڑکی کے جان کو خطرہ. کیا کرنا؟ ایسی زندگی کر لے. بولے تو کر نہیں سکتا، لڑکے کو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا. پورے گھر والے مل کر فیصلہ کیا کیے، اس عورت کی چھوٹی بہن ہی کو اس کے ساتھ نکاح کر دیں. نکاح ہوا ہے، زندگی کر رہے ہیں. جا کر سمجھانے والوں نے سمجھایا ہے، بدلے میں جواب آیا جاؤ جی. اللہ پوچھا تو بولنے معلوم. ایک انداز ہے لوگوں کا آج کل، ایسا جواب تو شاید ابو جہل بھی نہیں دیا ہوگا جب پیارے آقا دعوت دیے.
ایسا جواب تو ابو لہب بھی نہیں دیا ہوگا جب پیارے آقا دعوت دیے، جاؤ جی اللہ پوچھا تو بولنے معلوم۔ آج بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی ایسا کام کرے تمہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سامنے والا ایک درد کے ساتھ سامنے والے کو سمجھاتا ہے تو سننے والا خاموش رہ کر وقتی طور پر عمل کرنے کا اظہار کیے بغیر فرعون کی طرح رمتا ہے، نمرود کی طرح اچھلتا ہے۔ جاؤ جی اللہ پوچھے تو بول لے ہم نہ معلوم، ہمارے خبر کی جھڑتی ہم نہ دینا، سو جی تم نہ نہیں دینا، تمہارے خبر کی جھڑتی اگر ہم نہ دینا ہوتا تو پھر جوتے مار کر عمل کراتے۔ کیا سمجھے؟ زبان تمہارے ہی منہ میں ہے، ہمارے منہ میں لڈو ہے۔ الحمدللہ علماء کے منہ میں بہترین زبان ہے، قرآن والی زبان ہے، حدیث والی زبان ہے، صحابہ والی زبان ہے۔ یہ کہتے ہیں اکرم صاحب ہمارے خبر کی جھڑتی ہمیں جی دے 300، تمہیں آؤنوں کو پکی بات، تمہارے خبر کی جھڑتی تم کو دینا ہے، میرے خبر کی جھڑتی مجھے دینا ہے۔ جتنی ہو سکے کوشش میں کرتا ہوں، جتنی ہو سکے کوشش تم کرتے ہو۔ اگر تمہارے خبر کی، تمہاری کا تو تمہیں نہیں بابا، تمہارے خبر کی جھڑتی دینے کی ذمہ داری ہماری ہوتی تو پھر عمل کرانا ہم کو بڑا اچھا آتا۔ ممبروں کے اسے پکڑ کر بیان نہ کرتے، اسے مار کر بیان کرتے، کان کھینچ کر بیان کرتے۔ تمہارے خبر کی جھڑتی بھی تم دے نہیں سکتے۔ خبر 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ نہیں ہے۔ شب برات میں قبرستان کو جانے والے گئے کہ نہیں گئے؟ کل صبح کا واقعہ اکرم صاحب، کل صبح کا ریکارڈ کر کے رکھا ہوں، سنو گے؟